لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس كمثله شيء موجود اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصلاة والسلام على محمد المصطفى وسيد الكبرياء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا من عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات عزیزان ایمان، اس آیت کریمہ کے ذیل میں پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی معرفت بتائی گئی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایسی طاقت ہے کہ جس کے برابر میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم مقام ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھو نہ وہ اونگتا ہے، سوتا ہے، اور نہ ہی اس پر نیند آتی ہے، یعنی نہ نیند کا غلبہ آتا ہے اور نہ ہی وہ اونگتا ہے۔ یعنی ہم آپ جو خصوصیت رکھتے ہیں اس سے وہ الگ ہے، توجہ ہے، مستثنیٰ ہے، وہ سب کچھ رہ کے بھی نہ کے برابر ہے، یعنی وہ نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو فقط اگر محیط کیا ہے، اگر محدود کیا ہے تو وہ آل محمد میں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد میں، صلی اللہ محمد و آل توجہ۔ اور پروردگار آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے دوست تو بے شک وہی ہیں کہ جو لوگوں کو ظلم اور تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ کدھر لاتے ہیں؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ کے خاص بندوں کی پہچان کیا ہے؟ لوگوں کو نور کی طرف لاتے ہیں۔ کہاں سے دور کرتے ہیں؟ ظلم سے، تاریکی سے۔ جہاں کے انسان بھٹک رہا ہے، اس بھٹکتے ہوئے راہی کو
راستہ دکھانے کے لیے اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں. توجہ ہمارے, اللہ یہ ان کو شرف دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خاص ہدایت کرتے ہیں, ورنہ ہر کس و ناکس اس کا اہل نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو نور سے نکال کر, توجہ, ظلم کی طرف لاتے ہیں, تاریکی کی طرف لاتے ہیں, اور اللہ نے ان کی مثال طاغوت سے دی ہے. سن رہے ہیں, توجہ ہمارے, اللہ نے ان کی مثال طاغوت یعنی شیطان. اب یہ بات آسان سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے جو راہ ہدایت کرتے ہیں, لیکن کچھ شیطان کے نمائندے ہیں جو لوگوں کو دین سے بھٹکا کر بے دین بناتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ. اور جو دین سے بے دین بنائے, جو راہ ہدایت سے بھٹکا کر, راہ نیک سے ہٹا کر راہ بد کی طرف یعنی برائی کی طرف مائل کرے, اللہ کی نظر میں کہا یہی ہمیشہ جہنمی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو وہ جو راہ ہدایت کرنے والے ہیں, نیکی کی راہ دکھانے والے ہیں. دوسرے وہ جو نیکی کی راہ سے بھٹکانے والے ہیں, ہٹانے والے ہیں. میرے دوستو اگر غور کیجئے تو اس آیے کریمہ میں تولا کا بھی ذکر ہو گیا. کیا سن رہے ہیں؟ تولا کا بھی ذکر ہو گیا, تبرہ کا بھی ذکر ہو گیا. جو راہ ہدایت کی طرف لاتے ہیں وہ تولا حق کا حق ادا کرتے ہیں, جو لوگوں کو برے راستے کی طرف لے جاتے ہیں وہ تبرہ پہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی توجہ ہے, تولا اسی کو کہتے ہیں, خدا اور رسول اور امام سے محبت کرنا, اسی کا نام ہے تولا. بھائی اس سے الگ تو کوئی ڈسٹینیشن ہے نہیں, اسی کا نام ہے تولا. اور تبرہ خدا اور رسول امام کہ جو دشمن ہیں ان پر لعن و طعن کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرہ. اور اللہ سے بہتر لعن و طعن کون کرے گا؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ توجہ, اللہ سے بہتر لعن و طعن کون کرے گا کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں, یہ شیطان کے مارے ہوئے ہیں, لہذا یہ جہنمی ہیں, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اب تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بھائی اللہ یہی تو قرآن میں جگہ کہہ رہا ہے کہ جنتی کچھ ہیں کہ جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اب یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو دنیا میں اگر دامن گیر ہیں تو ان کے دامن گیر ہیں کہ جو ہمیشہ راہ ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اگر ہمیں راستہ دکھایا ہے تو انہوں نے جنت کا راستہ دکھایا ہے, سلسبیل کا راستہ دکھایا ہے. اور یہی نہیں بلکہ محشر بتایا ہے, حشر بتایا ہے, قبر کا منزل بتایا ہے, ہر منزلوں کو ہمارے آسان کیا ہے. اسی لیے ہم ان کو اپنا ہادی اور رہنما کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ذرا آپ آمادہ رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. دعائے ندبے میں آپ جملہ کہتے ہیں, یہ جملہ کہتے ہیں دعائے ندبے میں. خدا آپ کو توفیق دے, ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں. یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. صرف بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں بھی بات ختم کر دیتا. جی نہیں, اس کے آگے فرماتے ہیں اللہ کا رسول, یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون, یا علی آپ کے شیعہ ہمیشہ کامیاب ہیں, اور مبیضۃ وجوہہم یعنی ان کے چہرے نورانی ہیں. توجہ, ان کے چہرے نورانی ہیں. مبیضۃ وجوہہم وحولی فی الجنہ, یہ نہیں کہ ہاں صرف چہرے ان کے نورانی ہیں, بلکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے علی آپ کے شیعہ ہمارے پڑوسی ہیں.
کیا سن رہے ہیں بھائی؟ توجہ آئے؟ یعنی ہمارے پڑوسی ہیں، کسی ایرے غیرے کے پڑوسی نہیں بھائی، دنیا کے پڑوسی وقتی ہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے کسی کے پڑوسی ہیں تو وہ آل محمد کے۔ بھائی دنیا میں ہم وقتی تکلیف اٹھائیں گے اپنے پڑوسیوں سے، لیکن جب آخرت میں جائیں گے جو ہمیشہ ہمارا پڑوسی ہوگا وہ آل محمد ہوں گے، جہاں آرام ہی آرام ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ ہے؟ بھائی اللہ کا رسول یہی تو کہہ رہا ہے، مبیضۃ وجوہہم وحولی فی الجنہ وہم جیرانی۔ وہم جیرانی بڑا اہم لفظ ہے عربی لفظ کا، یعنی میرے پڑوسی ہوں گے اور میرے ساتھ میرے جوارے میں جگہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ نے، آسانی سے سن لیا۔ بھائی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر میت جب آتی آپ یہاں ہمارے ساتھ دعائیں کرتے ہیں نہیں؟ پروردگارہ اس مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، یہی جملہ کہتے ہیں۔ بھائی یہ جملہ گویا ہر ولائے علی امیر المومنین کو بھائی ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ ہماری موت جو ہوتی ہے تو اسی دن کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں جوار معصومین میں جگہ ملتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ جوار معصومین میں جگہ ملتی ہے۔ ہم دنیا کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو دنیا میں رہ جاتی ہے، مگر مرنے کے بعد ہمیں راحت اس لیے ملتی ہے کیونکہ ہم جوار معصومین میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ اور ہم دعا اور زیارت عاشورہ میں بھی یہی جملہ کہتے ہیں، پروردگارہ ہم کو موت دے تو آل محمد کی محبت میں، اور ہم کو زندگی دے تو آل محمد کی محبت میں۔ یعنی زندگی اور موت دونوں کی دعا کرتے ہیں، مگر کس کے ساتھ؟ آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی۔ بھائی غور کیجئے، ہم نہیں جانتے کون کیسی دعا کرتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی کون کیسی دعا کرتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہم آپ جو دعا کرتے ہیں روزے زیارت عاشورہ میں یا پھر دعائے ندبہ میں تو یہی کہتے ہیں، پروردگارہ ہم آل محمد کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیشہ ہمیں جینے کی توفیق دے۔ بھائی یہی کہتے ہیں نا، اور موت دے تو آل محمد کی محبت میں۔ یعنی جوار معصومین میں جگہ اس لیے ملے گی کیونکہ ہم آل محمد کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ جو مطیع فرما بردار ہوگا، جو ان کا اطاعت گزار ہوگا، وہی آل محمد کے جوارے میں جگہ پائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ ہے؟ دنیا کا مورخ ہے بھائی، دنیا کا جو بھی مورخ ہیں، جو بھی یہ ٹھیکیدار ہیں اپنی دین کی، اپنی قوم کے، یہی جو ایک بار دعویٰ کر لیں گے، کہیں گے ارے یہ تو آپ کے یہاں دعائیہ جملے میں، آپ کے یہاں دعا میں، آپ کے یہاں یہ روایت ہے، ہم تو روایت نہیں مانیں گے۔ یہی کہے گا نا، ہم آپ کی روایت کو نہیں مانیں گے۔ تو روایت نہیں مانو گے، قرآن کی آیت تو مانو گے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وجد میں آئیے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ بھائی آپ بڑے نصیب والے ہیں کہ آپ صرف حدیث کا سہارا نہیں لیے ہیں، بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کی بھی ہم میں اور آپ میں یہ تاب و طاقت ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے حق میں بھائی توجہ ہے، ہمارے کردار کو ابھار رہی ہے، اور اسی لیے پروردگار آواز دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث میں سنا کہ مولا فرما رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، یا علی آپ کے شیعوں کا چہرہ نورانی ہوگا اور وہ حشاش و بشاش ہوں گے، وہ میرے جنت میں پڑوسی ہوں گے۔ اور یہاں قرآن میں آئے اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ بہت بڑا جملہ ہے، قرآن کے حوالے سے دوستو رائے گا نہ کریے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو سیاہ فام ہوں گے۔ بھائی توجہ ہے، سیاہ فام یعنی کہ ان کے چہرے پر اللہ کی لعنت برسے گی۔
ہے ایسے حبشی ہوں گے، ایسے کالے ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت برسے گی. تو کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے، مگر اللہ کی نظر میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نورانی ہوں گے. بھائی توجہ ہے، کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، مگر اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. جن کے چہرے کالے اور سیاہ فام ہوں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا ان سے پوچھو کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ کیا سن رہے ہیں بھائی قرآنی بات کر رہا ہوں، رائے گا نہ کریے گا. کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ تو جواب میں کہیں گے یا رسول پروردگارا بلا. کیا کہیں گے؟ بلا. بھائی کہا تو ہے عربی والی بلا اللہ نے، مگر آج مسلمانوں پہ آ گئی ہے اردو والی بلا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ اردو والی بلا آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلا اللہ نے اپنے لفظ میں کہا تھا عربی میں، انہوں نے اپنے طریقے سے گویا اس عربی کو استعمال کیا. یعنی اللہ حقیقت کہلانا چاہ رہا ہے، مگر یہ بے دین اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے دین کو اچھے طریقے سے گلے نہیں لگایا، دین کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، آج وہ بے دین بنے ہوئے ہیں، دنیا میں بھٹک رہے ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا جن کے چہرے منور ہوں گے وہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، وہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہی ہمیشہ جنت میں ہوں گے. اللہ ان کو سلسبیل سے آراستہ پیراستہ کرے گا. یعنی دوستو عزیزو یاد رکھیے گا کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. مگر جنہوں نے اللہ سے محبت رکھی، آل رسول سے محبت کی، آل محمد سے محبت کی، ان کے چہرانی نورانی ہوں گے، وہ حشاش و بشاش ہوں گے. اور یہی نہیں بلکہ فی الجنہ، یہ وہ ہوں گے کہ جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت کی مہر ان پر لگ جائے گی کہ یہ جنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان سلامت ہیں. جو بے ایمان ہوں گے وہی بخشے نہیں جائیں گے، اور جو ایماندار ہوں گے ان کی بخشش دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی توجہ ہمائیے گا میرے عزیزوں، ہمیں آپ کو گویا اس چیز سے یہ پیغام مل گیا کہ با ایمان ہونا یہ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم اور بنیادی چیز ہے. با ایمان ہونا سب سے بڑی عظیم اور بنیادی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بے ایمان کو پسند نہیں کرتا، ورنہ قرآن میں تو جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں تو بھائی وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمارا ایمان کیا؟ قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. جب اللہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ایمان کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں پروردگارا کیونکہ تو نے ہمارے دلوں پر تالے مار دیے ہیں. کیا سن رہے ہیں بھائی اللہ نے جب ان سے فرشتوں سے پوچھوایا کہ بھائی یہ آخر اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہیں، رسول پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں پر تالے مار دیے ہیں. قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے یہی نہیں کہ صرف تالے لگا دیے ہیں، ہمارا دل یہی نہیں کہ صرف پیک ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ لعنت کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ہم تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں. جملہ مجھے پورا کرنا دیجئے بھائی. اللہ کو تھوڑے سے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کلے ایمان کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میرے عزیزوں
عظمت آل محمد، عظمت اہل بیت سے دنیا ناواقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اپنے جیسی جب سمجھے گی، آل محمد کو دنیا اگر اپنے جیسی نوازے گی، اپنے جیسے کہے گی، تو کبھی ان کو دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ کبھی ان کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآنی بات کر رہا ہوں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فِي الْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ ہمائیے، سورہ آل عمران۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، جو بھی ایمان سے انکار کرے گا، قرآنی آیات کی گفتگو کر رہا ہوں میرے دوستوں، ذہن میں محفوظ ہے کہ انشاءاللہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم آیت ہے کہ جو آپ دوسروں تک بھی میسج پہنچائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی جو بھی ایمان سے انکار کرے گا، فقط حبط عملہ فی الآخرہ، ہم اس کے اعمال کو جو بھی کیے ہوئے ہیں آخرت میں برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آخرت میں اکارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے جو بھی ایمان سے انکار کرے گا۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے ہی لوگ گھاٹے والے ہوں گے، ہمیشہ گھاٹے میں، نقصان میں رہیں گے۔ جب صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی پوچھا گیا یہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو پھر فرزند رسول نے فرمایا یہاں ایمان سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ بھائی میرے جد علی کی ولایت، فرمایا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، اللہ اسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر اس کا ایمان ہے علی پر تو وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس کا ایمان پر یقین نہیں ہے۔ اب بھائی ایمان پر یقین نہ ہو، یہی تو پھر انسان کی ادھوری زندگی کی پہچان ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان مکمل ہے تو کامیاب ہے، ایمان ناکام ہے، ادھورا ہے تو دنیا میں بھی بیکار ہے، آخرت میں بھی بیکار ہے۔ سارا بات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نوجوانوں تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ اب اگر یہاں ایمان سے مراد قرآن میں جہاں جہاں بھی ہے، اس سے مراد ہمارا آپ کا مولا ہے۔ کیا کون ہے؟ ہمارا آپ کا مولا، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اب اگر ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے تو ہماری کامیابی ہے، اور ان کی ولایت نہیں ہے تو ہماری دنیا بھی بیکار ہے، ہماری آخرت بھی بیکار ہے۔ میں نے مجلس جو مٹی کی پڑھی تھی، مرحوم کی مٹی آئی تھی، میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ دیکھو موت تو ایک عظیم فلسفہ ہے، مگر موت کے بعد جو ہمارے قبر کا سفر ہے وہاں پر نور ہی نور ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ آخر وہ نور کہ جو قبر میں محشور ہوں گے، وہ عزیزوں ہماری آپ کی زندگی کے بعد آخرت میں مشکل کو آسان کریں گے، قبر کی منزل کو ہمارے آسان کریں گے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں سے یہ روایت جناب ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ جب عالم یہ ہوگا، محشر برپا ہوگا، کہاں پر؟ قبر میں، جہاں کوئی مونس و یاور نہیں ہوگا، کوئی غیر مددگار نہیں ہوگا۔ یوم تبلی السرائر من قوت ولا ناصر، یوم تبلی السرائر من قوت ولا
ناصر جہاں تمہارے راز فاش کر دیے جائیں گے، نہ تمہارا کوئی ناصر ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا. اللہ اکبر. ہے ناصر مددگار نہ ہوگا. یعنی دنیا میں ہم کتنا بھی سورس لگائیں، ان سے سہارا لے کر ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھی محمد والے. یعنی دنیا میں ہم تو ایک دوسرے کا سہارا لے کر کام کر لیتے ہیں، دنیا سہارا دے کر ہمارا بیڑا پار کر لیتی ہے، مگر یہ وقتی ہوتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے محشر میں، قبر میں اگر تمہارے کوئی کام آئے گا تو وہ تمہارے لیے تمہاری ولایت کام آئے گی. اللہ اکبر. تمہارے دل میں جو ولایت ہے وہی کام آئے گی، ورنہ وہاں کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی سورس کام نہیں آئے گا. تو جب محشر برپا ہوگا، قبر میں محشور کیے جائیں گے 6 نور. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا، آغا دستغیب شیرازی فرماتے ہیں 6 نور قبر میں محشور ہوں گے. ایک جو سرہانے ہوگا، جس کو فرمایا نور علی نور ہوگا. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ نور علی نور. دوسرا دونوں بازوؤں کی طرف ہوں گے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. ایک نور کہاں ہوگا؟ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. توجہ فرمائیے گا. 2 نور کمر کے برابر ہوں گے. کتنے ہو گئے جی؟ 5. جی 5 نور ہو گئے، ایک کمر کے برابر میں اور دائیں طرف ایک بائیں طرف. یہ 5 ہو گئے. 6واں نور پیروں کے پاس، یعنی پائتی. غور کیجئے میرے عزیز، یہ 6واں نور پائتی ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ یہ انوار وہ ہیں کہ جو ہمیں زندگی میں اعمال جو بھی کیے ہیں وہ سب کے سب سامنے پیش کریں گے. اللہ اکبر. یہ فرشتے کیا ہیں؟ کہا یہ ہمارے اعمال پیش کریں گے. جب پوچھا گیا جو سرہانے نور ہے، جس کو نور علی نور کہا گیا ہے، یہ سوال کرے گا آخر یہ بتاؤ، جو دونوں بازوؤں کی طرف ہوں گے دائیں بائیں، ان سے سوال کرے گا بتاؤ تم کس بات کے نور ہو؟ تو کہا ہم ان کی نماز ہیں. کیا کہا؟ پہلے نے کہا ہم ان کی نماز ہیں. تو دوسرے بازو کی طرف جو بائیں طرف ہے اس نور سے پوچھا گیا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں اس کا روزہ ہوں. جو اس نے روزے رکھے ہیں، کہا میں اس کے روزے ہوں. یعنی جتنے بھی روزہ رکھا ہے یہ سارے روزے بتائے گا. اللہ اکبر. اور یہ جو کمر کے برابر دائیں بائیں ہیں، فرمایا ایک اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بتائے گا، جتنی زکوٰۃ و خیرات دی ہے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی زکوٰۃ و خیرات ہوں، جس نے زکوٰۃ و خیرات ادا کیا ہے. اور یہ جو کمر برابر میں بائیں طرف ہوگا 4واں نور، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہو؟ وہ نور علی نور سوال کریں گے بھائی تم کون ہو؟ تو کہے گا میں اس کی خمس ہوں. اللہ اکبر. جو اس نے خمس ادا کیا ہے، خمس کی ادائیگی کی ہے، میں اس کا وہ خمس ہوں. اور جو پائتی ہوگا، جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم کون ہو، تو کہا میں اس کی حج و عمرہ، جو بھی اس نے حج و عمرہ ادا کیا ہے، فرمایا میں اس کا وہ عمل ہوں. اب دنیا میں جو ہم نے عمل کیا یہ نور گواہی دے گا، یہ نور گواہی دے گا کہ ہم نے اس عمل، تم نے یہ اس عمل کو کیا ہے، لہذا وہ بتائیں گے. میرے عزیزوں بات اور آسان کر دوں، اب جو سوالات سب سے کرے گا جس کو نور علی نور کہا گیا ہے، اب آپ انشاءاللہ وجد میں آ جائیں گے، ابھی تک جو نہیں بولیں گے اب بولیں گے. جب سارے نور
اپنا تعارف کرا چکے تو اب سارے انوار نے پوچھنا شروع کیا بتائیے آپ کون ہیں بھائی آپ کون ہیں جو ہم سے سوالات کر رہے ہیں فرمایا انا انوار آل محمد کیا سنیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ہم آیات الہی انوار آل محمد ہیں ہم ولائے آل محمد ہیں بھائی توجہ ہے ہم آل محمد کی ولایت ہیں میرے دوستو ایک مرتبہ سارے فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں بخن بخن لگا یہ آپ کا چاہنے والا ہے بھائی یہ آپ کا چاہنے والا ہے سارے فرشتے ایک مرتبہ آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں پھر اس سے کیا سوال یہ تو محمد آل محمد کی محبت میں مرا ہے اس لیے اس کی زندگی بھی کامیاب ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہے سارا بات پڑھیے محمد و آل محمد بات آگئی تو آسان کر دوں شعر سے دل دے دیا ہے میں نے شہ مشرقین کو زہرا علی و فاتح بدر و حنین کو تو منکر نکیر پوچھتے ہو نام کیا میرا جاتے نہیں یہاں سے پکاروں حسین کو سارا بات پڑھیے محمد و آل محمد بھائی توجہ ہمارے تو یہ 6 نور جس میں آپ نے غور کیا 12 نور تو وہ ہیں جو انوار محمد 5 نور ہمارے اعمال کے حساب و کتاب کرنے والے لیکن ایک نور اور ہے جو ہماری نیکیوں کا جو ہم نے بھی نیکیاں کی ہیں جتنی بھی نیکیاں جہاں جہاں بھی آپ نے نیکی کسی کے ساتھ کیا ہے وہ نور ہماری نیکیوں کو تعداد کرے گا وہ نور گنائے گا اس نے کس کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے کس نے کیا حق ادا کیا ہے کتنا اس نے لوگوں کے ساتھ مہربانی کی ہے یعنی وہ نور ہمارے اس نیکی کو بھی اجاگر کرے گا ظاہر کرے گا میرے دوستو عزیزوں اب ملا کر کتنے نور ہو گئے آپ غور کیجئے ملا کر آپ نے غور کیا کتنے نور ہو گئے یعنی 6 وہ اور ایک یہ نور 7 اور 12 نور وہ توجہ ہمارے 12 نور وہ 6 نور یہ 12 6 کتنے ہو جاتے ہیں بھائی توجہ ہے آپ بھائی اہل ایمان ہیں آپ وجد میں آئیے کتنے ہو جاتے ہیں 18 یعنی اللہ نے انتظام کتنا بہترین کر رکھا ہے ایک نور نہیں 2 نور نہیں جس کی تعداد ہم دنیا میں گنتے تھے وہ نور ہم کو وہاں مل رہے ہیں 72 نور کو بھی اللہ نے محدود کر دیا ہے 18 میں بھائی 18 میں محدود کر دیا ہے اب اگر 18 سے محبت ہوگی تو 72 سے ہوگی 72 سے ہوگی تو 55 سے ہوگی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد بھائی توجہ ہے گویا آیت سے روایت سے دونوں ہمیں آپ کو فیصلہ مل گیا دونوں فیصلہ مل گیا نا کہ اللہ کی نظر میں گویا اس کی اہمیت ہے عظمت ہے اور کیوں نہ ہو جب آل محمد کے چاہنے والوں کے ارد گرد نور ہے انوار ہیں تو پھر ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی کوئی کیا جانے اسی لیے اللہ نے کہا العلم نورون بھائی معصوم نے کیا کہا ہے العلم نورون والجہل ظلامون دیکھو نور علم کیا ہے فرمایا نور ہے جہل کیا ہے فرمایا تاریکی ہے یعنی اللہ نے تاریکی کو آل محمد کے چاہنے والوں سے دور رکھا ہے قریب نہیں رکھا ہے دور رکھا ہے اور اللہ نے نور کو قریب رکھا ہے یعنی نور ہمیں دنیا میں بھی بخشش دے رہا ہے آخرت میں بھی کامیاب کر رہا ہے آپ نے غور نہیں کیا جب ہمارا کوئی مرتا ہے اسی لیے ہم اپنے مرنے والے کے ساتھ دعائے نور رکھتے ہیں بھائی یہ نور کا تحفہ کیوں رکھتے ہیں
اسی لیے کیونکہ وہ دنیا سے جائے تو نور لے کر جائے، آخرت میں بھی اس کو نور ہی نور ملنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ، یہی تو نور علی نور کی پہچان ہے کہ جو نور علی نور پر یقین رکھتے ہیں وہی جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو تاریخ نے ایک عجیب پیغام ہمیں دے دیا، تاریخ کربلا سے ہمیں عجیب پیغام ملا ہے۔ حور کون ہے بھائی؟ حور کون ہے؟ حور ایک وقت وہ تھا کہ جب تک یزید کے قافلے میں شریک تھا، جب تک یزید کے ساتھ تھا، یہی تو کہا جاتا تھا حور بن یزید ریاحی۔ بھائی پورا نام یہی تو ہے۔ جب تک یزید کے ساتھ تھا یعنی ظلم اور کفر میں جب تک شریک تھا تو اس کو حور بن یزید ریاحی کہا جاتا تھا، ہے نہیں؟ لیکن جیسے ہی در حسین سے وابستہ ہو گیا اب وہ حر نہیں رہا بلکہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ اب حر علیہ السلام ہو گیا تو حر کون ہے؟ جس کو امام حسین نے کفر و ظلم سے نکال کر نور کی طرف لائے ہیں۔ بھائی اب یہی تو ہمارا آپ کی زندگی کا فلسفہ ہے اور یہی ہماری مجلس کا موضوع ہے کہ بھائی نور اللہ کی طرف سے آیا ہے تو نور کی ہدایت کرنے والے نیکوکار ہوں گے۔ اسی لیے حسین نے نیکوکار سے اپنے ایمان سے اتنا قریب کر لیا کہ وہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ اور اسی لیے جب یزید کی طرف تھا تو وہ حر نہیں بلکہ حر بن یزید ریاحی کہا جا رہا تھا، اور جب حسین کی بارگاہ میں آیا ہے تو یہی کہتے ہوئے آیا آقا میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں۔ تو امام نے بھی یہی جملہ کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ معلومہ در اہل بیت سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی موت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہمارے میرے عزیزوں، ہاں کربلا والوں نے عجیب پیغام دیا ہے اور کہا ہے ہاں ہم موت سے اتنا قریب ہیں کہ موت اگر ہم پر آئے تو ہم کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے ان کا کم سن ہو چاہے ان کا جوان ہو۔ یہی ان کا پیغام اور میسج ہے کہ ہاں ہماری نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اللہ اکبر، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں پیغام، دنیا والوں کو پیغام اسی بات کا کربلا والوں نے دیا ہے کہ دیکھو کبھی موت آئے تو گھبرانا نہیں، موت کے لیے لبیک کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحبان ایمان کی پہچان ہے۔ کربلا میں امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے آپ کے یہاں کوئی ایک مرتا ہے، ہمارا آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنا غم برداشت نہیں کر پاتے۔ ابھی مرحوم کی مٹی میں نے دیکھا ہے، ان کے بچوں کا کیا حال تھا، اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ میرے دل میں یہی ایک بات آئی ہے بھائی تمہیں تو کوئی یہاں سنبھالے ہوئے ہے، تمہیں پرسہ دے رہا ہے، تمہیں چند الفاظ محبت کے سنا رہا ہے، تمہاری ڈھارس کا سبب بن رہا ہے۔ ہائے مگر کربلا میں کوئی سید سجاد سے بھی کہتا ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صبر کریے، یا ہم آپ کی منزل آسان کریں گے، ہم آپ کی مشکلات میں ساتھ دیں گے۔ ہائے کوئی سید سجاد کا ساتھ دیتا۔ مائیں ہاں مگر عزاداروں کیسے ظالم تھے وہ کہ جنہوں نے آقا مظلوم کے بعد طرح طرح کے مصائب و آلام ڈھائے۔
اے عزادار مظلوم، ایک جنازہ ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہائے ہائے، ہمارا آپ کا آقا مظلوم ایک کے بعد دیگرے 71 لاشیں اٹھا چکا۔ میر انیس جبھی تو کہتے ہیں لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے بس حسین، لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے بس حسین، بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس حسین، بس۔ اللہ اکبر، یعنی امام اتنے زخم کھا چکے ہیں، امام اتنا زخم آلود ہیں، کبھی تیر، کبھی تلوار، کبھی نیزے، ہر طرف سے وار ہو رہا تھا۔ اے عزادارو، جب تک امام میں تاب و طاقت تھی، کہہ کہ یہ جملہ دشمنوں کو للکار رہے تھے، تو نے میرے اکبر کو مارا، تو نے میرے قاسم کو مارا، تو نے میرے اون و محمد کو مارا، ہائے تو نے میرے جوان بھائی عباس کا بازو قلم کر لیا۔ حسین ایک شہیدوں کا نام لے کر ظالموں سے، اس قوم جفاکار سے مقابلہ کر رہے ہیں، اے عزادار مظلوم کربلا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین کو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزادارو، بس ہمارے آقا مظلوم نے جو تلوار نیام سے نکالی تھی، ایک مرتبہ وہ تلوار نیام میں رکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تیری مرضی پر ہم حاضر ہیں، اور حسین نے ہر طرح سے صبر کر لیا۔ اے عزادارو، قوم جفاکار ٹوٹ پڑی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے، یعنی جس کے پاس جو ہتھیار تھا حسین پر حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا، راوی کہتے ہیں اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کے لایا تھا، جو امام پر حملہ کر رہا تھا۔ جبھی تو زیارت نائیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس جد امجد پر، ارے جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا، نہ زمین پر تھا، نہ زین پر تھا۔ ہائے کیسی قیامت آ گئی ہوگی کہ جب لاش حسین کے ساتھ ارے شمر بے ادبی کر رہا تھا، کند خنجر چلا رہا تھا، ہائے زینب اولیاء مقام ارے دیکھ رہی ہے، ہائے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ عجب نہیں کہ مدینے کا رخ کر کے کہا ہو اے نانا، ارے مدینے میں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خوب شکم سیر کر لیتے ہیں، مگر یہ کیسے کربلا میں جانور ہے کہ جو میرے ماں جائے کو بے آب و دانہ ذبح کر رہے ہیں۔ الغرض منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فضا میں یہ آواز گونجی، اے عزادار مظلوم کربلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے سید سجاد کے پاس زینب آئیں، اے بیٹا، اے بیٹا، ارے دیکھو قیامت آ گئی، خدایا کسی جوان بیٹے کو اپنے ضعیف باپ کا یہ حال نہ دکھائے۔ اے عزادارو، اب جو سید سجاد دیکھتے ہیں کہ ہائے میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پر فوراً سید سجاد فرماتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزادار مظلوم کربلا، سید سجاد فرماتے ہیں ہائے میرا بابا شہید کر دیا گیا، ہائے میں بن باپ کا ہو گیا، ارے اب تو سکینہ کو تماچے بھی لگیں گے،
اب تو ارے میری پھپھیاں بے مقنع چادر بھی ہوں گی، ارے اب تو ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پیروں میں بیڑیاں، ہائے گلے میں خاردار توق ہوگا، اب تو ہمیں کشاں کشاں پھرایا جائے گا کہ جہاں منادی ندا دے گا، تماشائیوں تماشا دیکھو، نبی زادیاں قید کر کے لائی گئی ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ آج روز جمعہ آج روز جمعرات ہے، پروردگارہ ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی کمی نہ ہو کہ جو ہمارا اعمال دیکھ کر ہمارا امام خفا و ناراض ہو۔ پروردگارہ ہمارے اعمال کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ غم کوئی نہ دے ہم سب کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہو تو ادھر دے۔ پروردگارہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کو بارگاہ ہدیت میں اعلیٰ علیین درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ آخر میں ہم دعا گو ہیں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں محشور فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 بعد سرور تجھے زندان میں رہنا ہوگا، 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 قید خانہ ہی سکینہ تیرا روضہ ہوگا، بعد سرور تجھے زندان میں رہنا ہوگا، قید خانہ ہی سکینہ تیرا روضہ ہوگا، بعد سرور تجھے زندان میں رہنا ہوگا، باپ کے قاتل پہ بیٹی سے کہا زینب نے، باپ کے قاتل پہ بیٹی نے کہا زینب سے، باپ کے قاتل پہ بیٹی سے کہا زینب نے، باپ کے قاتل پہ بیٹی سے کہا زینب نے، اب سکینہ تیرا ایک نام یتیمہ ہوگا، تجھے زندان میں رہنا ہوگا، جب سکینہ کو تماچے کہیں لگتے ہوں گے، سکینہ کو تماچے
پہ پڑتا ہوگا، تجھے زندان میں رہنا ہوگا، سر شبیر ہے نیزے پہ تو کنوا ہے اسیر، شبیر ہے نیزے پہ تو کنوا ہے اسیر، کون اب ناز سکی نہ کے اٹھاتا ہوگا، بڑے سرور تجھے زندان میں رہنا ہوگا، کھینچتا ہوگا جو بالوں سے سکینہ کو لین، لو سے سکینہ کو لئے، سر عباس سرنیا پر نہ ٹھہرتا ہوگا، کبھی بابا کبھی منہ کو بلاتی ہوگے، کبھی بابا کبھی منہ کو بلاتی ہوگی، درد کانوں میں سکینہ کے جو اٹھتا ہوگا، اتنا یعقوب نہ یوسف کو روئے ہوں گے، یعقوب بھی یوسف کو نہ روئے ہوں گے، جتنا دان سکی نہ کو رلایا ہوگا، اب بھی زندہ سے سکینہ کی صدا آتی ہے، نا کی صدا آتی ہے، کب میرا روضہ عباس پہ جانا ہوگا، انجمن آئے گی جاوید یہاں نبیوں کے، انجمن آئے گی جاوید یہاں نبیوں کی، نوح کے لب پہ سکینہ تیرا نوحہ ہوگا، تجھے زندان میں رہنا ہوگا، یا حسین 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 یا حسین، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم امک و اخیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا، خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، یعنی النفوس ای المدفون بارض طوس ای السلطان، یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیہ خلیفۃ الرحمن السلام شیخ القرآن السلام علیہ امام الانس والجان السلام علیکم امام زماننا حاضر اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرج ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.